بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ضیاء اللہ سیالوی۔ عرض یہ کرنی ہے کہ میں نے خلیل الرحمن قمر صاحب کو فون کیا اور میں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا، ان کو داد دی۔ کیوں یہ سب کچھ؟ یہ اس وجہ سے کہ اس شخص نے فحاشی، عریانی، بےغیرتی، بے حیائی، قوم کی بیٹیوں کو برائی کی طرف جو لوگ لے کر جا رہے تھے، ان کے سامنے آواز بلند کی، کلمہ حق بلند کیا۔ اور آپ نے نوٹ کیا کہ جتنے ملحد تھے، سیکولر تھے، وہ سارے ایک پیج پر آ گئے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ مذہبی لوگ ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی ایک پیج پر آ کر اس شخص کی سرپرستی کریں، آواز اٹھائیں اس کے لیے اور اس پر بات کریں۔ دیکھیں، کوئی بندہ بھی اگر اچھی بات کرے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، کوئی بھی ہو۔ کل تک ڈاکٹر عامر لیاقت کو ہم اچھا کہتے تھے، آج لوگ اس پر لانتے بھیج رہے ہیں۔ اور سچی سی بات ہے، میں تو اسے جو اس نے گفتگو کی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کس کاز کو فائدہ پہنچے گا اور کس کو نقصان پہنچے گا۔ میں تو اسے خلیل الرحمن قمر کے جوتوں کے برابر بھی نہیں سمجھ رہا جو کچھ اس نے کیا۔ ہاں، کل اللہ کے دین کی رضا، اللہ کے دین کے لیے کچھ کرے گا تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کے لیے بھی کھڑے ہوں گے۔ اور خلیل الرحمن قمر صاحب نے کل دین اسلام کے خلاف کیا ہے تو اس کے خلاف بھی بات کریں گے۔ ہماری کسی سے بھی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نعرہ میرا جسم میری مرضی، اس کے خلاف خلیل الرحمن قمر کا بولنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ خلیل الرحمن قمر صاحب نے وہ کام کیا جو شاید سینکڑوں ممبروں پر بیٹھ کر اس طریقے سے بات نہ پہنچ سکتی جس طریقے سے اس نے آواز اٹھائی، اور ماروی سرمد میمن اس کو جو کچھ کہا، ہاں انداز بیان سے تھوڑا سا کیا جا سکتا ہے کہ سافٹ ہوتے، غصے میں نہ آتے تو فائدہ ہوتا، مگر جو ان کا مدعا تھا، جب انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے، کوئی غلط بات کرتا ہے تو بعض دفعہ غلط الفاظ نکل جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس چھوٹی سی بات کو لے کر کتنی غیرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ملحد اور یہ سیکولر کتنے غیرت مند ہو گئے ہیں جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے، ختم نبوت کی بات آتی ہے، صحابہ کرام کی توہین کی بات آتی ہے، اہل بیت اطہار کی توہین کی بات آتی ہے، ان کے کان پر جوں بھی نہیں رکھتی۔ یہ سارے میڈیا والے خاموش ہوتے ہیں، یہ کسی کی حرمت کے لیے نہیں بولتے۔ اس عورت کی حرمت کے لیے یہ اتنے چیخ اس لیے رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی ایجنٹ ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کا ان کے ہو سکتا ہے پیچھے سارا پیسہ لگاؤ، این جی او کی فنڈنگ ہے ان کے پیچھے۔ میرا جسم میری مرضی کیسے ہم قبول کریں؟ کیا آپ کسی خودکش حملہ آور کو قبول کرتے ہیں کہ وہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ کیا کرونا وائرس کے کسی مریض کو آپ کہیں گے کہ جا بھئی تیری جسم تیری مرضی، تو جو کچھ مرضی کر؟ ایڈز کا مریض ہو، کیا اس کو کہا جائے گا جا تیرا جسم تیری مرضی، جو کچھ تو مرضی کر؟ کیا اگر کوئی کسی کو گالی دے اور وہ کہے کہ میری زبان میری مرضی، کیا کوئی قبول کرے گا؟ کوئی کسی عورت کو تاڑے تو وہ بولے میری آنکھ میری مرضی؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا جسم تیری مرضی ہم قبول کر لیں کہ میرا جسم میری مرضی؟ جب کوئی عورت اپنی مرضی سے اس نہ دنیا میں آئی ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گی، خدا نے اس کو اس دنیا میں لایا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے لے کر جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے پوری زندگی اس کے جسم کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھلنا ہوگا، اسی طریقے سے اس نے کرنا ہوگا۔ اگر یہ لوگ اپنے حقوق کی بات کر رہی ہیں تو ہم ان کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے اگر یہ نعرہ لگائیں کہ عافیہ صدیقی کو رہا کرو تو پتہ چلیں گے یہ مخلص ہیں۔ یہ ساری ایلیٹ کلاس جو نکلتی ہے، یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پیسہ ملتا ہے اس کے لیے نکلتے ہیں، نہ کہ عورتوں کی محبت کے لیے نکلتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے کسی کو کسی دیہات میں دیکھا کہ یہ لوگ کہیں کام کر رہی ہیں، کسی غریب کے لیے کچھ کر رہی ہیں؟ ان کو تو لوگوں کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ لوگوں کے مسائل کس طریقے سے حل کریں گی؟ اگر یہ آواز اٹھائیں کہ کشمیر کی بیٹیاں جو ہیں ان کے لیے ہم آواز اٹھاتی ہیں، ان پر ظلم و ستم بند کیا جائے، تو ہم پھر دیکھیں گے کہ واقعی یہ عورتوں کے حقوق کے لیے نکلی ہیں۔ یہ عورتوں کے حقوق کے لیے نہیں، فحاشی کو عام کرنے کے لیے نکلی ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے نکلی ہیں۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، جو اسلام نے عورت کو عزت دی ہے،
وہ کوئی بھی نہیں دے سکا۔ ماں کو کہا، ماں کے لیے کہا کہ اس کے اولاد کی جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں میں ہے، بیٹی کو رحمت بنا دیا۔ اور باپ جو ہے وہ جس طریقے سے اپنے بیٹی سے محبت کرتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی جب تشریف لاتی تھی تو حضور علیہ السلام ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھا دیا کرتے تھے۔ تو حضرات بات یہ ہے کہ ہم سب کو خلیل الرحمن قمر کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے۔ اس ٹائم دو طبقے بن چکے ہیں، ایک خلیل الرحمن قمر کے ساتھ اور ایک خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی میں ایک بات آپ کو بڑی اہمیت کی، جاگ تھوڑی سی ہوتی ہے، اگر 1 کلو دودھ اور 1 چمچ میں اس میں جاگ ڈال دی جائے نا تو وہ ساری دہی بن جاتی ہے۔ یا پھر ہم یہ کہیں کہ ایک برتن ہو جس میں 1 چمچ ہی دہی کی پڑی ہے اور اوپر سے دودھ ڈال دیا جائے تو وہ ساری کی ساری دہی بن جائے گی کسی بھی طریقے سے۔ اس وجہ سے جو بھی کوئی اچھی بات کرے، ہمارے علماء کو، ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ساتھ کھڑے ہونے چاہیے، مدد کرنی چاہیے، کندھے پہ ہاتھ رکھنا چاہیے۔ اور جیو کا بائیکاٹ کریں۔ اگر جیو نے خلیل الرحمن قمر کا بائیکاٹ کیا ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ میرے پاس یہی الفاظ ہیں، میں دعا گو ہوں ہر طریقے سے، دامے درمے قدمے سخنے۔ اور خلیل الرحمن قمر صاحب، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اگر آپ کا یہ قدم ہے، اس قوم کو بے غیرتی سے بچانا چاہتے ہیں، اور پہلے اگر زندگی میں کوئی غلطیاں خامیاں ہیں اللہ کرے کہ وہ بھی دور ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو بڑا اجر ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔